السلام علیکم ویورز، آج ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے قبض یا کانسٹیپیشن۔ یہ بیماری بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اس کا علاج اگر بر وقت نہ کیا جائے تو بہت سی اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے اس میں بعض اوقات معمولی طور پر پخانہ کم آیا کرتا ہے، جس کی جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں پہلی جو ہے وہ حاجت جو ہے معمولی اوقات سے دیر میں آئے، یعنی کہ جو اوقات پہلے آتے تھے اس میں جو ہے رد و بدل ہو جائے، مختلف ٹائم میں آئے اور دیر میں آئے۔ اور دوسری جو ہے وہ اس میں 2 یا 3 دن کا وقفہ آ جائے، یعنی کہ ایک تو ٹائم کی تبدیلی ہو جائے، اوقات کا مختلف ہو جائے، یعنی 1 یا 2 دن کے بعد آنا، اور دوسری قسم اوقات میں تبدیلی نہ آئے، یعنی وقت کی تبدیلی نہ آئے، جس وقت میں پخانہ پہلے آ رہا تھا اسی وقت میں آئے لیکن مقدار میں کم آئے، یا جو ہے وہ بہت سخت طریقے سے اور زور لگانے سے نکلے، تو ایسی حالت کو قبض کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آج کل بہت ہی عام بیماری ہو چکی ہے، لوگ آئے دن اس کے ہاتھوں طرح طرح کے علامات اور مصائب کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے اندر تبخیر ہو گیا، یہ اسی کی علامات میں ہیں، درد سر ہو گیا، درد سر اور نزلہ ہو گیا، نزلہ زکام اسی میں آتا ہے، ضعف قلب اور گھبراہٹ کا ہونا، بھوک کی کمی کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ بواسیر کا جنم لینا۔ تو یہ وہ تکلیفیں ہیں جو کہ قبض کی وجہ سے آتی ہیں۔ اکثر اوقات جو لوگ جن کے سر میں درد ہوتا ہے یا آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا پیچھے یہ جو بیک سائڈ پہ ہے اس میں درد ہوتا ہے، وہ بجائے اس کا علاج کرنے کے، قبض کا علاج کرنے کے، وہ پین کلر وغیرہ یا اس کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تفکیر کا مرض میں لاغ ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ کوئی اگر اس سے بات کرتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جسم کے اندر جو سستی وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پیشنٹ ایسے چاہتا ہے کہ میں سویا رہوں، میرے سے کوئی بات نہ کرے، اور کھانے کا اس کا دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا۔ اگر وہ پخانے کے لیے حاجت ہوتی ہے، جب پخانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا پخانہ نہیں نکلتا، اس کو نکالنے کے لیے اسے زور لگانا پڑتا ہے۔ تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں بواسیر کا بھی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات جن کی قبض پرانی ہو جائے ان کے اندر جو ہے کانچ کا نکلنے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، کانچ بھی نکل آتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے پیشنٹ جن کو قبض کا معاملہ ہے وہ فوری طور پر اس کا علاج کریں، تاکہ اس کی وجہ سے آنے والی جو باقی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اسباب اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کبھی بلغم کی کثرت یا انتڑیوں کی قوت جو دفع ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے اسکیل دیر ہضم غذاؤں کے کثرت استعمال سے سدے بن جاتے ہیں، یعنی کہ معدہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پانی استعمال نہیں کیا جاتا، وہ اندر جا کر جو ہے غذا کو بہتر صحیح ہضم نہیں کر پا جاتا، اور اس کے ذرات اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ اندر موجود رہتے ہیں، جو کہ سدوں کا شکل اختیار کر جاتے ہیں، یا حسب معمول صفرا کی انتڑیوں پر نہ گرنے سے، اخراج فضلہ کے لیے منتبہ نہ ہونے سے، اور بعض دماغی کاموں میں زیادہ مشغول رہنے سے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور انتڑیوں کی جو قوت ہوتی ہے وہ ضعیف ہو کر قبض کی شکایت پیدا کرتی ہے۔ اور کاہل وجودی کام کاج نہ کرنے اور سست پڑا رہنے سے بھی عام جسمانی کمزوری اور مرض بواسیر میں بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں علامات میں کیا ہوگا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ آیا کہ یہ قبض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ رفع حاجت کے وقت زیادہ دیر لگتی ہے، خشک سیاہی مائل متعفن براز، یعنی کہ اسمیل جو پخانہ خارج ہوگا اس میں بدبو ہوگی، اور رفع حاجت کے وقت کیا ہوگا؟ سختی ہوگی، سدوں کی وجہ سے خون یا بلغم بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت جو ہوتی ہے سست ہونا شروع ہو جاتی ہے، حواس کند ہو جاتے ہیں، درد سر کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے دل کی دھڑکن میں بھی فرق آ جاتا ہے، جسم کی رنگت جو ہے وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، اور انگڑائیاں اور جبائیاں کثرت سے آتی ہیں، پنڈلیوں میں
خفیف سا درد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو قبض کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اس کے علاج میں ہم کیا کریں گے؟ اب اتفاقی اگر ویسے مریض نہیں ہے، ایسے ہی قبض ہو گئی ہے، ایک آدھے دن کی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے ہے، تو اس میں آپ ملین چار کورس جو ہے رات کو سوتے وقت دودھ پاؤ لے لیں، اس پاؤ سے پاؤ کے برابر ہو، گرم ہو، ہفتہ میں 1-2 دفعہ کھلایا کریں، تو یہ دائمی قبض کے لیے بہت اچھا ہے۔ یا جو ہے گرم دودھ لے لیں، گرم دودھ میں 1-2 چمچ جو ہے نا، اگر 1 پاؤ دودھ ہے تو اس میں 2 چمچ جو ہے نا اسبگول کا چھلکا ڈال کر اگر وہ پلا دیا جائے تو 1-2 دن کی جو قبض ہے یا اسٹارٹ ہے قبض کا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ پرانی قبض ہے، پیشنٹ بہت پرانا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں، رسوت مصفی اور انجیر زرد 1 گولا سب کو پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ رسوت مصفی اور انجیر زرد یہ دونوں ہم وزن لے لیں اور ان کو پیس لیں، پیس کر جو ہے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ اس میں سے 2 گولیاں رات کو سوتے وقت گرم دودھ سے، یا دودھ میسر نہ ہو تو گرم پانی سے جو ہے نا وہ کھلا دیں، انشاءاللہ صبح کو جو حاجت ہے وہ صاف ہوگی، اور جو قبض کا معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ نسخہ ہے قبض کے لیے، تو اسے آپ لازمی استعمال کیجیے گا۔ آسان اور سستا نسخہ ہے، اور قبض کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے جو کہ انسان کے لیے بعد میں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ نسخہ استعمال کیجیے گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ جن کو انتڑیوں کی خشکی وغیرہ رہتی ہے یا کبھی کبھی قبض کا معاملہ رہتا ہے، تو وہ رات کو گرم دودھ 1 پاؤ لیں، گرم دودھ کے اندر 2 چمچ چھلکے کے ڈالیں، سب کو چھلکا ڈال کے، اور اس کو آپ چائے کی طرح آہستہ آہستہ کر کے پئیں۔ انشاءاللہ جب صبح حاجت کے لیے اٹھیں گے تو حاجت جو ہے نا وہ اپنے معمول کے مطابق نرم اور آسانی سے پیٹ خارج صاف ہو جائے گا۔ اسے آپ استعمال کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل آپ کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔